میرے مہمان ہیں ایک نوجوان فائنینشیل ایکسپرٹ عبد الرحمان نجم. میں ذاتی طور پر ان سے متاثر ہوں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ ان کی باتیں سنتا ہوں. وارک یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہیں اور خواتین و حضرات میں اکثر اس علاقے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک تکریم کا اسٹیم کا اظہار کرتا ہوں کہ نہ صرف یہ یونیورسٹی قابل ستائش ہے بلکہ اس پورے علاقے نے دنیا کو شیکسپیئر کی شکل میں ایک بیش قیمت تحفہ دے رکھا ہے. یہ اتفاق ہے کہ عبد الرحمان نجم بھی اسی یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں. آپ ویلیو انویسٹر ہیں، وارن بفٹ اور رے ڈالیو کے پیروکار ہیں اور انتہائی قلیل مدت میں ٹھیک ٹھاک نام بھی بنا چکے ہیں. عبد الرحمان صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ آفتاب صاحب فار دا ونڈرفل انٹروڈکشن. اس سے پہلے کہ ہم اس خشک سفر کا آغاز کریں، میں ویلیو انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی مختصراً پوچھوں گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی ارلی لائف کے بارے میں بھی. جیسے آپ نے بتایا کہ ویلیو انویسٹنگ جو ہے میرا شوق ہے، اور جن لوگوں کو نہیں پتا، ویلیو انویسٹنگ ایک سٹائل آف انویسٹنگ ہے جس کو وارن بفیٹ نے پوری دنیا میں مشہور کیا ہے پچھلے 60 سے 70 ایئرز میں. پہلے ان کے جو ٹیچرز تھے وہ بھی پریچ کرتے تھے، اور بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے جب انویسٹ کرنا ہے نا تو سٹے بازی نہیں کرنی. جس بزنس میں انویسٹ کر رہے ہیں، جس کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر صحیح سے پڑھ کے اور اس کا پارٹنر بننا ہے. تو میرا بھی یہ سفر جو ہے پچھلے 10 سالوں سے میں ویلیو انویسٹنگ کر رہا ہوں، اس کو سیکھ بھی رہا ہوں، اس کو امپلیمنٹ بھی کر رہا ہوں. اور سب سے زیادہ جو میں نے کام پچھلے 5 سال میں کیا ہے نا، وہ جو ساری ٹیچنگز تھی ویلیو انویسٹنگ کی، اس کو میں نے پاکستان کی اکانومی اور جس طرح سے پاکستان میں بزنس آپریٹ ہوتا ہے اس کو ٹیلر کیا ہے. اور اسی پوری جرنی میں میں نے دیکھا کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں پاکستانی، جس میں اوورسیز پاکستانی بھی شامل ہیں، ان کو یہ چیز سکھائی نہیں جاتی اسکول میں کہ ہاؤ منی کین ورک فار دیم، اور وہ جو ہے کافی فائنینشیل سٹریس میں مبتلا رہتے ہیں. تو یہ میں نے پچھلے کچھ 2-3 سالوں سے اپنا مشن بنایا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں یہ انویسٹنگ ایکسپلین کر کے ان کا فائنینشیل سٹریس کم کرنا ہے اور ان کو فائنینشیل فریڈم کی طرف لے کے جانا ہے. ارلی لائف کی بات کریں تو پہلے بھی 1-2 دفعہ جو ہے وہ شیئر کی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، ہم انسان کو تو جس کا بھی شکر ادا کرے کم ہے. ہر انسان جس نے آپ کا تھوڑا سا بھی ہاتھ پکڑا ہو، اس کا ایک رول ہوتا ہے آپ کو بنانے میں. لیکن جو میرے 2 سب سے بڑے مینٹورز ہیں، ہم لوگ چھوٹے جب ہوتے تھے تو جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، تو والد صاحب کا بھی بہت رول تھا، لیکن ہمارے جو دادا تھے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے ہوتے تھے، ہمارے فلور پہ ہی رہتے ہوتے تھے. تو جب دادا ہوں گھر میں تو پھر رول ماڈل جو ہے وہی ہوتے ہیں، اور ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. بہت محنتی ہوتے تھے، مطلب ہمارے سارے. یہ کراچی کی بات ہے؟ جی، یہ کراچی کی بات ہے. محنتی اس طرح ہوتے تھے کہ باقی ہمارے ابو چاچا سب جاتے ہوتے تھے، اسٹیل کا بزنس کرتے ہوتے تھے، لیکن دادا نے جو سب سے مشکل کام تھا، روز کراچی سے گھڈانی جانا، جو کہ 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، وہ کہتے وہ کام اپنے سر لیا ہوا تھا. حالانکہ ان کی ایج 70+ ہو گئی تھی. تو ان سے محنت سیکھی، کبھی سنڈے کو چھٹی نہیں کی انہوں نے، بڑے شوق سے کام کرتے ہوتے تھے. اور جب تھوڑے بڑے ہو گئے، یونیورسٹی سے جب واپس آئے وارک سے، تو پھر وارن بفیٹ کا ایک جو ہے نا اس کو رول ماڈل بنا لیا. ایک بس حسن اتفاق ہوا کہ ایک دن یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز جو ہے وہ میں دیکھنے لگ گیا، اور انہوں نے جو ویلیو انویسٹنگ ایکسپلین کی اور بتایا کہ اسٹاک مارکیٹ کتنی اچھی چیز ہوتی ہے، اس کے تھرو آپ انویسٹ کر کے اپنا فائنینشیل فریڈم بھی اچیو کر سکتے ہیں، اپنی سیونگز کو کمپاؤنڈ کر سکتے ہیں. تو بس اس سفر پہ چل پڑے اور وارن بفیٹ کو جو ہے اپنا ایک مینٹور بنا لیا. انہوں نے سکھایا کہ اس کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے جب تک آپ کو اس کا پورا بزنس سمجھ آ جائے. اس سے پہلے کوئی سٹے بازی نہیں کرنی، کوئی اس طریقے سے نہیں کہ کسی اور نے کہا یہ کمپنی لے لیں. تو ان سے سب کچھ سیکھا، اکانومی کے بارے میں بھی تھوڑا بہت سیکھا. تو یہ میرے پوری زندگی کے 2 سب سے بڑے مینٹورز ہیں. ایک میرے دادا جن سے محنت کرنا سیکھا، اور پھر وارن بفیٹ جنہوں نے وہ پیشن دیا جس کی وجہ سے اب پچھلے 5-10 سال میں محنت کر کے ویلیو انویسٹنگ سب کو سکھا رہے ہیں. اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں خصوصی طور پہ عبد الرحمان صاحب کہ فائنینشیل لٹریسی کا ہمارے یہاں لگتا ہے کہ گزر ہی کوئی نہیں ہے. اکثریت ہماری ان چیزوں سے بالکل غافل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ فائنانس بھی ایک چیز ہے. دنیا میکرو اور مائکرو فائنانسنگ اور اس سے بھی آگے جا چکی ہے، اور ہم ابھی بنیادی چیزوں پر اٹکے ہوئے ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ اس الٹریسی کی وجہ کیا ہے؟ بالکل، فائنینشیل لٹریسی دنیا میں بھی تھوڑی سی کم ہے، اور پاکستان میں تو کوئی حال ہی نہیں ہے. اس کو آپ اس طریقے سے ہی دیکھ لیں کہ امریکہ میں ایون دو آپ آج بھی دیکھیں گے نا، اگر آپ کہیں کوئی یونیورسٹی ڈھونڈیں جدھر ویلیو انویسٹنگ یا انویسٹنگ کا کوئی کورس ہو، تو شاید آپ کو کوئی 2-3 یونیورسٹیز ملیں گی امریکہ میں جہاں پہ اس کا ایک کوئی ماڈیول پڑھایا جاتا ہے.
اکنامکس پڑھائی جاتی ہے, بزنس کرنا سکھایا جاتا ہے, انٹرپرینورشپ سکھائی جاتی ہے, لیکن انویسٹ کیسے کرنا ہے, اپنا فائنینشیل فریڈم کیسے اچیو کرنا ہے, رچ ورسز پور مائنڈ سیٹ کیسے سیکھنا ہے, وہ بھی پوری دنیا بھر میں کافی فقدان ہے. اور پاکستان میں تو لوگوں کے اور ہی اتنے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی فائنینشیل سٹریس تو ان کے مطلب ایک طرح سے زندگی کا پارٹ ہی بنا ہوا ہے. امریکہ میں آلموسٹ ہر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتا ہے, اور پاکستان میں 25 کروڑ کی آبادی میں اب جا کے مشکل سے 5 لاکھ لوگ جو ہے نا تقریباً وہ انویسٹ کرنا شروع ہوئے. تو اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ اسٹاک مارکیٹ کو آپریٹ کرتے تھے, لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے, انہوں نے ہمیشہ ان کو سٹے بازی میں انوالو کرایا ہے. آپ ہمارا ریکارڈ بھی دیکھیں گے نا, آپ جب کسی سے بات کریں گے, ایون میں اپنے گھر میں بھی جب کہتا ہوتا تھا کہ مجھے یہ چیز اچھی ہے, سمجھ آ رہی ہے, پاکستان میں بھی ہے تو میں کرنا چاہتا ہوں, تو میرے ابو کہتے تھے میں جس کو بھی جانتا ہوں اس کا تو نقصان ہی ہوا ہے. لیکن میں پھر کھول کے دیکھتا تھا ڈیٹا کہ آپ نے اگر انویسٹ کیا ہوتا تو کتنے اچھے ریٹرنز بنے ہیں. تو ایک اچھی چیز ہے جس میں آپ انویسٹ کر کے بڑے اچھے پروفٹس کما سکتے ہیں, لیکن لوگوں نے اس کے اندر سٹے بازی کا ایلیمنٹ جو ہے نا اس کو زیادہ پروموٹ کیا, اور لوگوں کا ایکسپیرینس بہت برا ہوا. تو یہ اس میں کافی زیادہ رول جو ہے نا فائنینشیل ایڈوائزرس کا ہے پاکستان میں, کہ ایک اچھی چیز جس نے امریکہ سے بھی زیادہ پروفٹ دیے ہیں ڈالر ٹرمز میں, اس کو جو ہے لوگوں کا ایکسپیرینس اتنا خراب کر دیا بیڈ ایڈوائس کی وجہ سے کہ وہ اس سے جو ہے دور بھاگتے ہیں. اور یہی وجہ ہے لوگ گھبراتے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ باقاعدہ اس بنا پر بدنامی کا شکار ہے کہ یہ تو جوا ہے. اور اس سے اگلا سٹیپ لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لگے ہاتھوں آپ اس بارے میں بتائیے. دیکھیں اسٹاک مارکیٹ تھوڑا سا پہلے اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں بزنس کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے, اور کچھ لوگ جو ہے اسٹاک مارکیٹ کو بائنگ سیلنگ, صبح خریدا شام کو بیچ دیا, اس نظریے سے دیکھتے ہیں. لیکن جو اصل مقصد تھا اس کا کہ آپ کسی اچھے بزنس میں انویسٹ کریں اور اس کے پارٹنر بن جائیں, جو ڈیویڈنڈس اس کے اونر انجوائے کرتے ہیں آپ کو بھی وہی ملے گا, تو وہ تو شرعی طور پہ بالکل ٹھیک ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ پاکستان میں جو زیادہ تر بزنس ہے وہ نیچر آف بزنس زیادہ تر شریعہ کمپلائنٹ ہیں. پاکستان میں کوئی کسینو کمپنی ہے نہیں, کوئی شراب کی کمپنی ہے نہیں, صرف ایک بینکس اور انشورنس کی کمپنیز ہیں جو کہ نان شریعہ کمپلائنٹ ہیں. تو اگر ہم نمبر آف کمپنیز کے حساب سے بھی بات کریں تو 50-60% سے زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جیسے روز بائنگ سیلنگ ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں, تو جو اس کی ویلیو روز ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے اس کا بھی 60-70% جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز میں ہے. اور بہت اچھے آپشنز ہیں, بلکہ اگر آپ دیکھیں نا کچھ کمپنیز جنہوں نے لانگ ٹرم میں بڑا اچھا ریٹرن دیا ہے, میزان بینک ہو گیا یا دوسری اور کمپنیز ہو گئیں, تو جو زیادہ تر ٹاپ کمپنیز ہیں جنہوں نے 20-25 سالوں میں لوگوں کو بڑے اچھے ڈیویڈنڈ بھی دیے ہیں اور پروفٹ بھی کما کے دیے ہیں, اس میں سے میجورٹی شریعہ کمپلائنٹ ہے. تو بہت اپرچونیٹیز بھی ہیں پاکستان میں. ایون اگر ہم پچھلے سال کی بات کریں جو ابھی ختم ہوا ہے 2025, تو اس میں جو ہمارا شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کا ایک ایوریج انڈیکس ہوتا ہے اس نے اپنے انویسٹرز کو تقریباً 40-45% پروفٹ کما کے دیا ایک سال میں. تو بہت آپشنز ہیں پاکستان میں اور لوگوں کا رجحان بھی بہت زیادہ ہے.